ہمارے ہی قوم کے کسی بہت بڑے بیوقوف نے دوسری قوم کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم اپنی دولت پہ کیا ناز کرتے ہو، تم جتنا سال میں کماتے نہیں ہو اتنا ہم ایک دن میں اگربتی جلا دیتے ہیں مزاروں پر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری قوم نہ اپنے پیسے صرف اگربتیوں میں جلا رہی ہے اور قوالیوں میں خرچ کر رہی ہے، جلسے جلوس میں خرچ کر رہی ہے، جبکہ ان مدرسوں کی حالت بھی یہی ہے۔ یہ بنائے تو جاتے ہیں قوم کے نام پر، قوم کی خدمت کے نام پر، لیکن یہ قوم کی خدمت کم، قوم کا خون زیادہ چوستے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دور فخر اور مباحات کا دور ہے۔ آج کل لوگ بڑی بڑی نسبتوں پر اور بڑے بڑے لوگوں سے جھوٹ موٹ کا رشتہ قائم کر کے، ان سے دوستیاں کر کے اور ان کے ساتھ سیلفی لے کر کے اور ان کا ایک نمبر تک سیو کر کے نا بڑا سینہ ٹھوک کر کے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ یار ہم تو فلاں کے آدمی ہیں، ہم تو فلاں کے بندے ہیں۔ میرے بھائی، کسی کو کسی کے بندہ ہونے پر فخر ہے، کسی کو کسی کا بندہ ہونے پر فخر ہے۔ ہمیں آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم رب ذوالجلال کے بندے ہیں، ہم خالق کائنات کے بندے ہیں۔ قرآن نے ہمیں آپ کو عباد الرحمن کہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی نسبت، اور یہ ہمارا بہت بڑا تعارف ہے۔ اتنا بڑا تعارف، اتنا بڑا حوالہ اور اتنی بڑی نسبت رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی لچر پچر باتیں کرے، کمزور کمزور سی بولیاں بولے اور یار دنیا کے سامنے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، تو اللہ کی قسم یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یار ظاہر میں اگرچہ ہمارے پاس دولت نہیں، اقتدار نہیں، مال و دولت اور ثروت نہیں، ہمارے پاس بھیڑ نہیں اور لوگ ہمارے نام کے نعرے نہیں لگا رہے ہیں، تب بھی ہمارے سر اٹھا کر کے جینے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم امام الانبیاء حضور رحمت عالم۔ قرآن نے ہمیں خیر امت کہا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بہترین امت ہونے کا ٹائٹل دیا ہے۔ اس لیے ہم دنیا سے مرعوب نہیں ہونے والے ہیں، ہم دنیا کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں میرے بھائی۔ اور مومن یار کسی سے مرعوب ہو جائے، ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ دنیا سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا ہے، دنیا ایمان والے سے مرعوب ہوا کرتی ہے۔ یار ہماری تاریخ تو وہ ہے نا کہ ہمارے اسلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار وہ سو بھی رہے ہوتے تھے نا تب بھی دنیا عمر کے نام سے کانپا کرتی تھی، اور کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا۔ تو یار ہم یہ لچر پچر والی باتیں نہ کریں، یہ کچی پکی باتیں نہ بولیں، یہ اپنے آپ کو آپ کسی سے کمتر نہ سمجھے میرے بھائی۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے نا جس سے دنیا روب کھایا کرتی ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ لاچار نہیں ہوتا ہے۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے میرے بھائی، ہم اللہ کے بندے ہیں جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نبی کے غلام ہیں جن کے ایک اشارے پہ ڈوبا سورج بھی باہر آتا ہے اور چاند بھی اپنا سینہ شق کر دیا کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی نسبت رکھنے کے بعد اور اتنا بڑا حوالہ اور اتنا بڑا تعارف رکھنے کے بعد بھی ہم دنیا سے بھیک مانگیں اور ایسی باتیں کریں کہ دنیا ہمیں قابل رحم سمجھے، اور ہم ذرا ذرا سی بات کو لے کر کے فوراً سڑکوں پہ اتر آئیں اور احتجاج کرنے لگ جائیں اور ساری زندگی مطالبات میں گزاریں نہ، یہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، اور بالخصوص محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے کو کبھی زیب نہیں دیتا ہے۔ ہم دنیا کو دینے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی، ہم دنیا سے رونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا سے دنیا کو مجبوریاں سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آج یار جہاں جاؤ، کیونکہ آج میں اس حوالے سے بات کرنا بھی اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں، یار میں بہت دنوں سے یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم چار لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں پہ آپ سنیے، چوراہوں پہ آپ سنیے، لوگوں کی نجی محفلوں میں سنیے، یار اس طرح کی ہم اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ بس دنیا ہمیں مجبور سمجھے اور دنیا ہمیں کوئی لاچار اور ایک مطلب قابل رحم قوم سمجھے۔ یار آج چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے، چھوٹی چھوٹی ضرورت لے کر کے یار ہماری قوم سگنل پہ کھڑی ہے۔ یار لوگ ذرا ذرا سا زخم لے کر کے یار دوسروں کے سامنے پہنچ جاتے اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی موٹی ضرورتوں کو لے کر کے لوگ یار در در بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس قوم میں بھکاری پائے جاتے ہیں نا وہ قوم مسلم ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی یہ سب دیکھ کر کے، یہ سب سن کر کے کہ یار یہ قوم کس لیے پیدا ہوئی تھی اور آج اس کی سچویشن، اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہم پیدا ہوئی تھی دنیا کو دینے کے لیے،
آج دنیا سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ہم پیدا ہوئے تھے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، آج ہم محکوم بنے ہوئے ہیں. جو قومیں جو کام ہمارے کرنے کے تھے وہ دوسری قومیں کر رہی ہیں، اور جو حالت دوسری قوموں کی تھی حقیقت میں وہ آج ہماری ہو گئی ہے. ابھی میں ایک نیوز سن رہا تھا، غالباً انڈیا ٹی وی والے نے یہ نیوز چلائی ہے. اس نے خبر چلائی کہ ابھی ہمارے دلی میں جو سکھ برادری ہے انہوں نے ایک بہت بڑا انسانیت کا کام کیا، بڑا قابل تعریف کام ہے. میں دل کھول کر کے اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں. کاش یہ کام ہماری قوم نے کیا ہوتا. سکھ برادری نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے دلی میں ایک بہت بڑا کڈنی ڈائلیسس سینٹر قائم کیا ہے. ایک بہت بڑا اسپتال انہوں نے بنایا ہے جس میں تمام طرح کی دوائیں اور علاج اور ہر قسم کی سہولت بالکل فری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام بھی بالکل مفت ہے. اور اس سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اس اسپتال میں نہ آپ کا دھرم پوچھا جائے گا، نہ آپ کا مذہب پوچھا جائے گا، نہ آپ کی ذات پات پوچھی جائے گی. وہاں آپ کا آدھار کارڈ نہیں دیکھا جائے گا. کوئی کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اور وہ کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہو، وہ وہاں جائے اور فری میں سارا علاج اور سارا دوا پانی اور وہاں رہن سہن سب کچھ فری میں اس سے فائدہ اٹھائے، اور ایک پیسہ بھی اسے بل کے نام پر نہیں دینا ہے. ایک پیسہ بھی بل نہیں دینا. آپ سوچیے اتنے بڑی انسانیت کا کام انہوں نے کیا ہے. یہ خبر جب میں نے سنی نا تو اس قوم کے لیے تو بڑی خوشی ہوئی، اور بڑی یقیناً اس نے لائق تعریف کام کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے دکھ بھی بہت ہوا کہ کاش یہ کام ہماری قوم نے کبھی کیا ہوتا. ہماری قوم نے لاک ڈاؤن میں بالخصوص کورونا کے دنوں میں قوم مسلم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے، اور اللہ کے بندوں کی بڑی مدد کی ہے. ہمارے بہت سارے مسلم بھائیوں نے، نوجوانوں نے بہت خدمت کی ہے یار، اور اللہ ان سب کو اجر عظیم بخشے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یار کاش ہماری قوم کا کوئی ایسا ہاسپٹل ایک ملکی سطح پر یار بلکہ عالمی سطح پر کوئی ایک ایسا ہاسپٹل ہو جو جہاں پر تمام دھرم کے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے یار فری انسانیت کی خدمت کی جائے اور ان کا مفت علاج کیا جائے. کاش کبھی ایسا ہماری قوم کوئی کام کرے کہ میڈیا پر ہماری قوم کے بھی چرچے ہوں اور ہماری قوم کے بھی کارنامے سنائے جائیں. لیکن ایسا سننے کو نہیں ملتا ہے. جو کام ہمارے کرنے کے تھے یار آج وہ دوسری قوم کر رہی ہے، اور دوسری قوموں کی جو حالت تھی آج وہ ہماری ہو گئی ہے. اور مسلمان قوم اگر کرنا چاہے تو کیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس کے پاس دولت نہیں ہے؟ میرے بھائی مسلمانوں کے پاس تو اتنی دولت ہے نا جتنی دنیا سوچ نہیں سکتی، دوسری قوم خیال بھی نہیں کر سکتی ہے. کہتے ہیں ہماری دولت کا اندازہ لگانا ہو تو اب ہماری شادیاں دیکھ لیجئے، ہماری فضول خرچیاں دیکھ لیجئے، ہمارے بے مقصد جلسے جلوس دیکھ لیجئے. ہماری قوم کے کسی بہت بڑے بیوقوف نے دوسری قوم کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم اپنی دولت پہ کیا ناز کرتے ہو؟ تم جتنا سال میں کماتے نہیں ہو اتنا ہم ایک دن میں اگربتی جلا دیتے ہیں مزاروں پر. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری قوم نہ اپنے پیسے صرف اگربتیوں میں جلا رہی ہے اور قوالیوں میں خرچ کر رہی ہے، جلسے جلوس میں خرچ کر رہی ہے. اچھا یہ تو ہے عوام کی حالت. ہماری قوم کے جو بڑے ہیں نا، جو علماء مشائخ ہیں، جو پیرانے کرام ہیں یار، وہ بھی ان تمام چیزوں کے تعلق سے نہیں سوچتے ہیں. معاف کیجئے گا، ورنہ آپ دیکھیے کہ اجمیر معلیٰ جو درگاہ ہے، اس درگاہ کمیٹی کے پاس پیسے کم ہیں کیا؟ میرے بھائی یہ درگاہ کمیٹی چاہ لینا تو آدھے راجستھان کو خرید سکتی ہے. کچھوچھا والوں کے پاس پیسے کم ہیں. ہمارے علاقے کے بہرائچ شریف جو درگاہ ہے اس کی آمدنی کم ہے. یا دیگر خانقاہوں کے پاس پیسے کم ہیں کیا؟ نہیں میرے بھائی. لیکن اب ہماری باتیں ان کو زہر لگتی ہوں گے، ہمارے خلاف یہ دشمنی پہ اتر آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ اگر ہم اور آپ قائم کرنا چاہیں، بنانا چاہیں نا، یہ درگاہ خانقاہ صرف چاہ لینا، تو میرے بھائی میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر صوبے ہر شہر میں ایک ایک ہاسپٹل بزرگوں کے نام پہ قائم کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے. یہ اس میں چونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
حالانکہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے اور قوم کے لیے یہی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنی خانقاہ میں، اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے حلقے میں ہم ایک مدرسہ قائم کر دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے علماء بھی یہی کرتے ہیں کہ جو دین کے، قوم کے جو کچھ علماء ہیں، یہ بھی جب کچھ سوچتے ہیں کرنے کے لیے قوم کی خدمت کے لیے نا، تو یہ مدرسہ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ ان مدرسوں کی حالت بھی یہی ہے، یہ بنائے تو جاتے ہیں قوم کے نام پر، قوم کی خدمت کے نام پر، لیکن یہ قوم کی خدمت کم، قوم کا خون زیادہ چوستے ہیں۔ معاف کیجیے گا، قوم کا خون زیادہ۔ میں سارے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے مدرسے ہیں، بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں، 2-4 گنے چنے، جو یقیناً قوم کی خدمت کر رہے ہیں، دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے در و دیوار کو سلامت رکھے اور ترقی پہ ترقی انہیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو گلی محلے میں، گھر بازار میں اور ہر چوراہے پہ جو مدرسے ہر خانقاہ میں کھولے جا رہے ہیں نا، ان کا مقصد صرف جو غریبوں کا حق تھا نا، فطرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ان غریبوں کے حق کو بھی ہڑپ رہے ہیں، اور یہ سب مدرسے کے نام پر جمع کر کے اور اسے ہضم کرتے جا رہے ہیں۔ اور ان مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں، ان سے دین کا اور قوم کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ، بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور ان مدرسوں میں یار جو مدرسے قائم کیے جاتے ہیں نا دین کی اور اسلام کی تعلیم کے نام پر، میں سچ میں کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر مدارس میں دین کی صحیح تعلیم بھی نہیں دی جا رہی، بالکل نہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ بچے ہمارے نا، جو آپ دیکھیے، ورنہ ہمارے ملک میں تقریباً کچھ نہیں تو ہر سال 1000-2000 علماء فارغ ہوتے ہوں گے، تمام مدرسوں کو ملا کر کے 1000-2000 تو نکل ہی جاتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اتنی تعداد میں یہ بچے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں، یہ نکل کر کے جاتے کہاں؟ انہیں زمین نکل جاتی ہے، آسمان اچک لے جاتا ہے۔ یار ہر سال 1000-2000 طلباء اور علماء فارغ ہو کر کے نکلیں، میں سمجھتا ہوں یار ملک میں تو انقلاب آ جانا چاہیے، پورا نقشہ ہی بدل جانا چاہیے اگر اتنے دعات اور مبلغین اور اتنے علماء نکل رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین اسلام کے اصل آفاقی اور انقلابی تعلیمات ہیں نا، اور دنیا کو مسخر کر کے قدموں سے رونڈنے کا جو طریقے ہیں نا، وہ ہمیں آپ کو بتائے ہی نہیں جاتے میرے بھائی۔ ہمیں صرف قرآن خوانی، فاتحہ، تیجا، چہلم، ایصال ثواب اور عرس گاگر، بس یہی تک محدود رکھا جاتا ہے۔ ہم فارغ ہوں گے تو صرف مسجد سنبھالیں گے، مصلی سنبھالیں گے، یا کسی مکتب کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قوم کے سہارے پلیں گے، بس اس سے آگے ہماری سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، مسجد، مدرسہ اور کو مکتب وہی سنبھال پاتے ہیں جو کچھ پڑھے ہوتے ہیں۔ باقی بعض طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں، سچ میں بتا رہا ہوں، جنہیں حقیقت میں قرآن پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتا ہے، اور وہ نماز کے مسائل تک نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ مدرسوں میں یہ حالت ہے کہ جو تعلیم دین کے نام پر قائم ہوئے تھے نا، وہ دین کے آفاقی تعلیمات بھی انہیں نہیں دیے جاتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب، خدا وندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یعنی یہ تعلیم، دین کی تعلیمات تو اڑنے کے لیے تھیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو رینگنا سکھا رہے ہیں یار۔ ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں چندہ کرنے والا بننا ہے، تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں مسجد کے 5000 کا امام بننا ہے، تم پڑھو کیونکہ پڑھ کر کے تمہیں مکتب کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنا ہے اور وہاں سے تمہیں قوم کے سہارے پلنا ہے۔ یار ہم یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ان چھوٹے موٹے مدرسوں سے جب وہ بچے فارغ ہوتے ہیں نا، طلبہ نکلتے ہیں نا، تو جب 4-5 ہزار کی تنخواہ میں کسی مسجد کے امام بنتے ہیں اور مکتب کے مدرس بنتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 5 روپے کی چائے کے لیے نا سیٹھ صاحب کی جی حضوری کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایک فری کے پانی کے لیے انہیں کیسوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے، 10, 20, 50 کے لیے نا انہیں دین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ معذاللہ کہیں نہ کہیں دین بیچنے لگ جاتے ہیں۔ تو یار میرے بھائی، جب ہم بچوں کو یہ محدود ذہن رکھ کر کے جب بچوں کو محدود تعلیم دیں گے نا، تو نتیجہ یہی ہوگا۔ اس لیے اساتذہ اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو
پیر اپنے مریدوں کو اور باپ اپنی اولاد کو اب اپنے قدم پہ کھڑے ہونا سکھائے اور انہیں سب سے پہلے خودداری سکھائے، عزت نفس کی اہمیت بتائے اور انہیں بتائے کہ بیٹا تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اور بالخصوص اساتذہ اپنے طلبہ کو پڑھاتے وقت انہیں بتائیں کہ بیٹا پڑھو اور پڑھ کر کے تمہیں 5000 کا امام نہیں بننا ہے بلکہ تمہیں امام الانبیاء کا نائب، تم پڑھو، تمہیں پڑھ کر کے قوم کے سہارے نہیں پلنا ہے بلکہ پڑھو، پڑھ کر کے تمہیں قوم کو پالنا ہے، قوم کو سہارا دینا ہے۔ اور تم پڑھو، پڑھ کر کے تمہیں صرف مکتب کی ٹوٹی چٹائی پہ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ تمہیں اقتدار سنبھالنا ہے، تمہیں نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے، تمہیں رب رسول کے دین کے لیے تڑپنا ہے، تمہیں امام الانبیاء کا جانشین بننا ہے۔ یہ ہم جب تعلیم دیں گے نا تو ہمارے بچوں کی فکر کھلے گی اور ان کا ذہن جب انقلابی ہوگا نا تب دنیا میں انقلاب آئے گا اور پھر ہم دینے والے بنیں گے اور تب جا کر کے ہماری قوم کی شان و شوکت جھلکے گی۔ آپ دیکھیے حضرت لقمان نے کیا خوبصورت نصیحت کی تھی اپنے بچے کو اور کیا سبق پڑھایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، میرے بیٹے نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز قائم کرتے رہنا اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، لوگوں کو اچھائیاں بتانا، لوگوں کو علم دینا، روشنی عطا کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، غلط باتوں سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ لیکن یاد رکھنا بیٹا، جب تم اچھائیوں کا حکم دے گو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو گے نا، لوگوں کو غلط باتوں سے منع کرو گے تو یہ دنیا تمہیں چھوڑے گی نہیں، پھر یہ دنیا تمہیں ستائے گی، یہ دنیا تمہارا جینا حرام کرے گی، یہ تمہیں گالیاں دے گی، تمہارا بائیکاٹ کرے گی، تمہیں طنز مارے گی، تانے سنائے گی اور بولیوں کے چھرے تمہارے سینے پہ مارے گی۔ تو اس وقت تم گھبرانا نہیں اور پریشان مت ہونا اور کمزور مت پڑنا۔ خبردار بیٹا، دنیا تمہارا آنسو نہ دیکھنے پائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب مصیبتیں آئیں نا اور تمہیں حق کے راستے میں تکلیفیں پہنچیں تو تم ان پر صبر کرنا اور اپنی باتوں پہ ڈٹے رہنا۔ اور یاد رکھو بیٹا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو 4 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، نماز قائم کرنا، برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کا حکم دینا اور حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا، یہ جو 4 باتیں ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا یہ بڑے ہمت والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ یہ انبیاء کی جانشینی ایسے نہیں ملتی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی مسند یوں ہی نہیں عطا ہوتی ہے۔ بیٹا تم اگر تمہارا منصب بڑا ہے نا تو تمہیں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اتنی سہنی پڑیں گی۔ میرے بھائی، جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو اور اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کو نا جب ہم یہ تعلیم دیں گے نا میرے بھائی، تب پھر آپ دیکھیے گا پھر دنیا کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ ہماری قوم لچر پچر میں پڑی ہوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جاتی، دنیا کی ذرا سی رنگ رنگینی دیکھتی ہے، چمک دمک دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں چوندھا جاتی ہیں۔ میرے بھائی یہ ایمان والے کی توہین ہے اور خاص طور پہ یہ علماء کے علم کی توہین ہے۔ اگر آپ علم دین مصطفیٰ سینے میں رکھتے ہیں اور کسی مرسیڈیز والے کو دیکھ کر کے اس کی گاڑی سے مرعوب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ اپنے علم کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کسی چمک دمک والے کو، سیٹھ کو، کسی دولت مند کو اور کسی امبانی شمبانی کے دیکھ کر کے نا آپ بڑے فخر سے اس کا نام لیتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں تو آپ کی نظر میں آپ کے علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ خود علم دین مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا سے مرعوب نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے جو مقام، جو مرتبہ، جو حیثیت اور جو وقار عطا کیا ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں اور ایمان والے ہیں۔ ایمان والا کبھی دنیا سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، دنیا ایمان والے سے مرعوب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر حوصلہ، اپنے اندر عزم، اپنے اندر ہمت لائیں اور اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ دنیا، اب دیکھو نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں نا وہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا اور بہت بڑا بغضی ہوگا جسے حضرت ابو بکر کی عظمت کا اندازہ نہ ہو اور اس عظمتوں اور ان کی شانوں کی تنقیص کی کوشش کرے، ورنہ حقیقت میں نا وہ کشتے عشق و وفا ہیں یار۔
یار غار مصطفیٰ، میں کہتا ہوں وفاؤں کی انتہا کا نام ابو بکر صدیق، سچ میں کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح والہانہ پیار کیا کرتے تھے، اور کس قدر آپ محبت میں آپ وارفتہ رہا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت سیدنا ابو بکر نے نا امت کو یوں کر کے سنبھالا، میرے بھائی، یوں کر کے امت کو سنبھالا ہے۔ اور آپ نے اب دیکھیے کہ حضور کے عشق میں اس طرح مست رہا کرتے تھے نا، ایک مرتبہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک راستے پہ اٹھے اور تھوڑی دور چلے اور چل کر کے واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آخر آپ کیوں گئے اور کیوں چل کر کے آ گئے، کیا مقصد تھا؟ تو آپ نے فرمایا مقصد کچھ نہیں تھا، بس ایک مرتبہ میرے حضور کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ اس راستے پہ چلے تھے اور واپس آ گئے تھے، بس اپنے یار کی ادا نبھا رہا ہوں، اپنے حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے حضور کی یاد آئی اور چلنا شروع کر دیا۔ اس قدر وارفتہ رہتے تھے حضور کے عشق میں نا، لیکن جب اور بڑے نرم تھے۔ یہ واحد صحابی ہیں میرے حضور کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں کہ جنہوں نے کبھی حضور کے کسی حکم کے سامنے یار کوئی کچھ چوں چرا کیا ہو۔ جو بھی حضور کا کوئی حکم کبھی آیا نا، انہوں نے نہ پوچھا کیوں اور نہ کیسے، بس حضور نے کہہ دیا اور انہوں نے فوراً مان لیا۔ ابو بکر کا معنی ہی ہوتا ہے دین کی ہر حکم کی بجا آوری اور اپنے نبی کی اتباع میں نا جلدی کرنے والا، پہل کرنے والا۔ جو بھی حضور کا کوئی حکم آئے نا، یہ سب سے پہلے اٹھ کر کے لبیک کہا کرتے تھے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ بڑے نرم خو، بڑے نرم مزاج۔ لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا، اور امت کے سنبھالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا؟ آپ نے وہ اپنے اندر عزم پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا، اور وہ بہادری اور وہ شجاعت۔ کہتے ہیں نا حضور کے رخصت ہونے کے بعد کبھی زمانین زکوٰۃ پیدا ہوئے، کبھی مرتدین کا مسئلہ آیا، کبھی کسی نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں دین کی صورت کو بدلنے نہیں دوں گا، میں دین کے نقشے کو بدلنے نہیں دوں گا۔ جو بھی دین اسلام سے پھرے گا اور میرے حضور کی بتائی ہوئی ایک بھی تعلیم سے اگر کسی نے روگردانی کی تو میں اسے کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے دلیر اور جری انسان، وہ بھی آ کر کے کہنے لگے ابو بکر حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تجھ پہ تیری ماں روئے، یہ تو اتنا بڑا دلیر ہو کر کے مجھے کیا بتا رہا ہے اور کون سا سبق دے رہا ہے؟ اللہ کی قسم ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اور یہ جنگل کے درندے آ کر کے میرا گوشت پوشت اور کھال نوچ لے جائیں نا، پھر بھی میں ان اصولوں پہ قائم رہوں گا جس پہ محمد عربی نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ میں دین میں کبھی تحریف نہیں ہونے دوں گا۔ کسی کے حصے میں آج اگر زکوٰۃ کی ایک رسی بھی نکل رہی ہے تو میں وہ رسی اصول کر کے رہوں گا۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ اور یہ دینی حمیت و غیرت اور یہ اولو العزمی کہ ہمیں دنیا سے مرعوب نہیں ہونا ہے، ہمیں دنیا سے خوف نہیں کھانا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، سچویشن کچھ بھی ہو، ہمیں سچویشن نہیں دیکھنی ہے، ہمیں تو اپنے نبی کا لایا ہوا دین دیکھنا ہے۔ اور ہماری عزت، ہماری وقار اور ہماری شان و شوکت کے لیے یہی بہت ہے کہ ہم اس نبی کے وفادار بنیں۔